آج کی یہ 126ویں سالانہ آن لائن خاتم النبیین کانفرنس اختتام ہونے کو ہے۔ ختام المسک خطبہ صدارت جس کے ہم سب منتظر ہیں، میں نہایت ہی ادب سے عرض گزار ہوں۔ گل گلشن غوث جلی و مہر علی، نور چشمے حضور بابو جی و لالا جی، جگر گوشے حضور معین الحق غریب نواز، حضرت پیر سید مہر جواد الحق شاہ صاحب گیلانی دعوت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کہ آپ اپنے کلمات مبارکہ سے ہم سب کو نوازیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، ناظرین و سامعین، آپ سب کو یوم فتح مبین مبارک۔ آج مجھے اپنے بھائی سید مہر فرید الحق گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت سے یاد آئے ہیں۔ اللہ ان پر بے حد رحمت نازل فرمائے۔ یقیناً آج ان کی روح پرفتوح مسرور ہوگی انشاءاللہ۔ میرے والد گرامی نے اللہ ان کا سایہ محبت و شفقت و عاطفت ہم سب کے سر پر قائم دائم رکھے۔ جب اس ختم نبوت جیسے اہم اور اساسی عقیدے کی ترویج و اشاعت ان کے کاندھوں پر ڈالی تو انہوں نے انتھک محنت اور اخلاص سے اس کو نبھایا۔ یہاں پر موجود اکثر ساتھی اس کے عینی شاہد ہیں کہ انہوں نے کیسے دور اندیشی اور تدبر سے فیصلے کیے۔ یوم فتح مبین سب سے پہلے میرے والد گرامی نے سن 2000 میں گولڈن جوبلی عالمی خاتم النبیین کانفرنس کا انعقاد کر کے پوری دنیا کو 25 اگست سے روشناس کرایا تھا۔ اسے عصری تقاضوں کے مطابق میرے بھائی نے اثر انگیزی اور معنوی جلا بخشی۔ اللہ ان کی کاوش کو باقیات صالحات کا درجہ عطا فرمائے اور ان کی محنت اور اخلاص بھرے رد جگہوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اب یہ ذمہ داری کا بار گراں میرے ناتواں کندھوں پہ آ پڑا ہے۔ اس قادر قیوم کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ مجھے احسن انداز سے یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کی وحدت کا نشان ہے۔ یہ وہ اکائی ہے جس میں دین اسلام کی بقا مضمر ہے۔ اسی عقیدے نے ہم سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ پوری امت کا آپس میں رشتہ اور وجہ تعلق حضور کی ذات سے قائم ہے۔ نیست از روم و عرب پیوند ما، نیست پابند نسب پیوند ما، دل بمحبوب حجازی بستائیم، دل بمحبوب حجازی بستائیم، زی جہت با یک دیگر پیوستائیم، زی جہت با یک دیگر پیوستائیم، رشتہ ما یک تولا یش بسست، رشتہ ما یک تولا یش بسست، چشم مارا کیف صحبا یش بسست۔ عشق او سرمایہ جمعیت است، عشق او سرمایہ جمعیت است، ہم چو خوں اندر عروق ملت است۔ یعنی ہمارا آپس میں صرف یہی رشتہ ہے کہ ہمارا محبوب آمنہ کا لال ہے۔ اسی کی محبت نے ہم سب کو آپس میں ملایا ہوا ہے۔ ہماری آنکھوں میں اسی کی محبت کی شراب کا نشہ ہے۔ حضور کا عشق ملت اسلام کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضرت قبلہ عالم کا منہج صراط مستقیم ہے
جو اتباع رسول سے سرفراز فرماتا ہے، یہ وہ اخلاص کا نشان ہے جسے فنا نہیں۔ آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس میں صرف فتنہ قادیانیت کا رد نہیں بلکہ آنے والے ہر زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہنے کا تریاق ہے۔ بے دل تجددیست لباس خیال من، بے دل تجددیست لباس خیال من، گر 100,000 سال برایت کہن نیم۔ یعنی مہر علی کا علم ہر زمانے میں ہدایت کا نشان بن کر رہا ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ابھی راستے میں سیف چشتیائی کے کچھ مقامات دیکھتا آ رہا تھا تو کہیں پہ بھی مجھے یہ محسوس نہ ہوا کہ آپ مد مقابل کو نیچا دکھانے اور مجادلانہ مناظرانہ روش پہ ہیں یا مقابرانہ لہجہ ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شفیق اور مخلص استاد سبق پڑھا اور سمجھا رہا ہو اور طالب علم کی بے توجہی اور ہٹ درمی کے باوجود اس کا خیر خواہ ہو۔ یہی چیز آپ کی تعلیمات کا حسن سرمدی ہے۔ اللہ ہمیں اسی کا فیضان عطا فرمائے۔ آج کا یہ جمع فتح مبین ایک انوکھی شان یہ بھی رکھتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے بابرکت لمحات بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ مبارک اور مقدس رات جو آج ہمیں نصیب ہو رہی ہے، جس میں حضور دنیا میں تشریف لائے، اسی کی برکات سے ہم سب دامن بھریں گے۔ ہم سب سے بڑھ کے کون سعادت مند ہوگا کہ ہمیں اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا جو خاتم النبیین بھی ہے اور رحمت للعالمین بھی، جس کی شان بقول مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، لوح تعلیم نا گرفت ببر، ہما زسرار لوح داد خبر، قلم و لوح بودشن در مشت، زان نفر سودش از قلم انگشت۔ قلم دوات کو ہاتھ نہیں لگایا اور لوح و قلم آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ از گناہ شست دفتر ہما پاک، ورق گر سیاہ نہ کرد چباک۔ کاغذ سیاہ نہیں کیے بلکہ سیاہ اوراق اعمال کو دھو ڈالا۔ وصف خلق کسے کے قرآن است، خلق را وصف او چه امکان است۔ جس کے خلق قرآن بیان کرے پھر خلق اس کی کیا شان بیان کرے۔ اللہ ہماری اس حقیر حاضری کو قبول فرمائے۔ پنجتن پاک علیہم الصلاۃ والسلام کی توجہات نصیب ہوں اور ایمان کامل پہ موت نصیب ہو، سب کی خیر ہو اور حضور کی غلامی کی خیرات ملے۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بات۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حضرت قبلہ